أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. محترم بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اسی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین
ہر گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے شرک کے۔ تو آئیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، ہمارے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں دنیا کے اندر۔ ہم ہر سال رمضان مبارک کا مہینہ پاتے ہیں، پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خوب نیکیوں کو جمع لیتے ہیں۔ اور جو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی جو ہے ہمیں نیکیاں کرتے ہیں، جیسے عرفہ کا روزہ آیا، ہم نے عرفہ کا روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے کے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے محرم کا مہینہ آیا، محرم کے مہینے کے اندر ہم نے 2 روزے رکھ لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی محرم الحرام کا 1 روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر نیکیوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے نیکیاں خوب جمع کر لیتے ہیں، تو وہ نیکیاں ہمارے قیامت تک محفوظ رہیں گی یا دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ تو چند ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے ہمارے نیکیاں دنیا کے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اعمال ہمارے دفتر کے اندر جو ہے نہیں رہتے۔ تو لہذا آئے وہ دیکھیں گے کہ کون سے جو ہے اعمال ہیں جو ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ تو وہ 20 ایسے اعمال ہیں، 20 ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الاشراک باللہ، جو ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے، شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یا چاہے تو اس کو عذاب دے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ تو پہلا ایسا گناہ ہے جس کی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور جو ہے آج کل بہت سارے جو ہے مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ادھر جو ہے غیر اللہ کے سامنے سر کو بھی جھکاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والے عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے تقدیر کا انکار کرنا، نمبر 2 تقدیر کا انکار کرنا۔ تقدیر کا انکار، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ، کہ ہر آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، اور تقدیر کی اچھائی اور بھلائی پر بھی جو ہے ایمان رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، جبکہ ہم نے اس عذاب کو نہیں دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، تو اگر اس عذاب کو انکار کر دیا گویا کہ اس کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو لہذا تقدیر کو انکار کرنے والے کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 3، ریاکاری کرنے والے کے اعمال جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر بہت سارے نیک عمل کرتا ہے، لیکن دکھاوے کے واسطے اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کل قیامت کے دن خالی خالی نظر آئیں گے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ تینوں آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ انسان میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو ہے عالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے عالم میں نے تجھے دنیا کے اندر دین کا علم سیکھ دیا تھا، تو نے اس علم کو پا کر کیا۔ اور ایک حافظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے حافظ تو نے اس قرآن کو حفظ کر کے کیا کیا؟ تو وہ حافظ اور وہ عالم کہے گا کہ اے اللہ ہم نے اس علم کو سیکھا اور لوگوں تک پہنچا دیا۔ حافظ کہے گا اللہ میں نے اس قرآن کو سیکھا اور میں نے اپنے جو ہے دنیا کے اندر بچوں کو پڑھایا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ حافظ اور قاری تم نے دنیا کے اندر جھوٹ بولا، تم نے جو ہے دنیا کے اندر جو ہے دکھانے کے واسطے، ریاکاری کے واسطے تم نے علم سکھایا، دنیا کے اندر تجھے دیا گیا لیکن آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کے نیک اعمال بھی جو ہے برباد کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک مجاہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے اور وہ بھی دکھاوے کے لیے جہاد کیا ہوگا، اس کے بھی نیک اعمال کو برباد کیے جائیں گے۔ اور ایک سخی ہے جو مالدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کے بھی نیک اعمال جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ تو بتایا چلا ریاکاری کے واسطے جو ہے بھی عمل کریں گے وہ اعمال جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 4، احسان جتانے والا۔ احسان جتانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو تحفہ دیتا ہے یا کچھ چیزیں جو ہے ایسا ہی جو ہے نیکیاں کمانے کے واسطے، ثواب کمانے کے واسطے کسی کو دے دیتا ہے اور دینے کے بعد اس چیز کو بار بار جو ہے بول کر لوگوں کے سامنے سناتا ہے، احسان جتاتا ہے، تو ایسا احسان جتانے والوں کی نیکیاں دنیا کے اندر برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتانے والوں کی مثال اس طریقے سے اس کتے کی طرح دی ہے جو کتا جو ہے الٹی کرنے کے بعد، طے کرنے کے بعد جو ہے اس الٹی کو جو ہے چاٹ لیتا ہے، تو گویا کہ اس کی مثال جو ہے اس کتے کے معنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتانے والے کی دی ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 5، نماز عصر کا چھوڑ دینا۔ ویسے تو جو ہے ہمیں 5 نمازیں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرنا ہے، 5 نمازیں تو ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، وہ جو ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں سے ایک عصر کی نماز ایسی اہمیت والی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس کے اعمال جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر جو ہے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے اندر خون جمع ہو گیا۔ لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف والوں کو بددعا نہیں دیے بلکہ یہ دعا دیتے رہے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم نادان ہے، اے اللہ یہ میری قوم ناسمجھ ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو شہید
تردید کیا گیا، توڑ دیا گیا، اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے بد دعا کیے جبکہ جنگ کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ عصر کی نماز جو ہے جنگ کی وجہ سے جو ہے تاخیر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز کو بھلا دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور کہا اے اللہ ان کے پیٹ کے اندر جو ہے جہنم کی آگ کو بھر دے جس نے ہمیں عصر کی نماز کو بھلا دیا۔ تو پتہ چلا میرے محترم دوستو، عصر کی نماز کو چھوڑنا گویا کہ اپنے مال دولت کو برباد کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اور جو ہے خاص کر درمیانی نماز سے مراد یہاں عصر کی نماز لی گئی ہے، عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ تو لہذا گویا کہ معلوم ہوا کہ عصر کی نماز کو ترک کر دینا ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نمبر 6، قسم کھا کر یہ کہنا کسی کافر کو یا کسی مسلمان آدمی کو جو ہے یہ کہنا کہ تم جو ہے خدا کی قسم یہ آدمی ضرور بضرور جہنم کے اندر جائے گا، اس طریقے سے کہنے سے جو ہے اس کے نیک اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جو ہے کافر کہنے سے بھی جو ہے منع فرمایا، کیونکہ کسی کو پتا نہیں کہ وہ کون سے عمل کرتا ہے، اور جب انسان جو ہے دن کے اندر گناہ کرتا ہے، رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست تھے، دونوں آدمی تھے، دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا، اور یہ آدمی بہت گناہ کرتا ہے، اور یہ آدمی خطا کار ہے، سیاہکار ہے، تو یہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو لہٰذا وہ اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ اس نے گناہوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم یہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا، حالانکہ وہ آدمی جب دن کے اندر جو ہے گناہ کر لیتا تھا، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا تھا، رات میں گڑ گڑا کر جو ہے اپنے گناہوں سے معافی چاہتا تھا، وہ جو ہے رات میں جو ہے اپنے رب العالمین سے جو ہے توبہ استغفار کرتا تھا، لیکن اپنے دوست کو یہ نہیں معلوم تھا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے آدمی گنہگار ہے اور خدا کی قسم یہ آدمی جہنم کے اندر جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی۔ موت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن جو ہے اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ اے انسان تو نے ایسا کیوں کہا، میرا نام لے کر کہا خدا کی قسم یہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا، تو ایسا کیوں کہا، یہ تو جو ہے دن کے اندر جو ہے گناہ کیا ہوتا تو رات میں جو ہے مجھ سے توبہ استغفار کرتا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اب تو جہنم کے اندر چلا جا۔ اللہ اکبر۔ اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور یہ اس آدمی کو جو رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے، اور اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے جو آدمی جو ہے یہ کہتا تھا کہ خدا کی قسم یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو لہٰذا ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے، ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کس کی ادا کس کے جو ہے نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئیں گے، تو کسی آدمی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 7، جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے انکار کرنا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو قدم سے قدم، کندھے سے کندھے لگا کر ٹھہرو، قدم سے قدم، کندھے سے کندھے لگا کر ٹھہرو، تاکہ شیطان تمہارے درمیان شامل نہ ہو جائے اور تمہارے کو نہ بہکائے کہ تم نے کتنی رکعتیں نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کر دکھایا ہے، تو گویا کہ ہم نے اس کا انکار کیا تو ہمارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو لہذا جان بوجھ کر، جبکہ ہمیں معلوم ہے
کہ پیر سے پیر لگا کر ٹھہرنا، کندھے سے کندھے لگا کر ٹھہرنا، کئی بار جو ہے علماء کرام بتا چکے ہیں، پھر بھی جو ہے کندھے سے کندھے لگاتے نہیں، پیر سے پیر نہیں لگاتے اور ایسے ہی چوڑے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خفیہ طور پر گناہ کرنا، دن کے اجالے میں نیکیاں کرنا اور رات میں گناہ کرنے سے جو ہے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو گویا کہ دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرنا ہمارے نیکیوں کو برباد کر لینا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے قتل پر خوش ہو جانا۔ نمبر 10 جو ہے، کوئی مومن آدمی انتقال ہوا تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے غم کا اظہار کرنا، ایمان والا آدمی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اس طریقے سے جو ہمیں غم کا اظہار کرنے کے بجائے ہمیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا اس آدمی کا انتقال ہوا، اس طریقے سے جو ہے ہمیں نہیں کہنا چاہیے بلکہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے ترکی کے اندر زلزلہ آیا، بہت سارے مسلمان جو علاقوں برباد ہو گئے اور وہاں پر مومن لوگ بھی تھے، تو آج کل جو ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ تھے اور اچھا ہو ان کے وہاں زلزلہ آ گیا، اس طریقے سے نہیں کہنا ہے بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہونا تھا۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، مومن کی قتل پر جو ہے خوشی کا اظہار نہیں کرنا بلکہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے غم کا اظہار کرنا ہے، اور ایسا اگر کوئی کریں گے تو ان کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے مشرکوں سے دوستی کرنا، مشرکوں سے دوستی کرنا، دوستی کرو لیکن ایمان کے حد تک، لیکن ان کا ساتھ دینا، شرک کے معاملات میں ساتھ دینا اور اسی طریقے سے کفر کے معاملات میں ساتھ دینا تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ جو ہے اپنے پڑوسی بھائی ہیں، غیر مسلم ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، دوستی کرو، لیکن جو ہے شرک کے معاملات میں ساتھ نہیں دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی فعال کھولنے والے کے پاس جانے سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے کمزور ایمان والے مسلمان جو ہے فعال کھولنے والوں کے پاس جاتے ہیں، آگے ہونے والے چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، طوطے والے بابا کے پاس جاتے ہیں، کاہن کے پاس جاتے ہیں، نجومی کے پاس جاتے ہیں، اور جو آگے جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں ان کو پوچھ کر جو ہے کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا کاہنا، کسی آدمی، کوئی آدمی جو کسی عراف کے پاس آتا ہے یا کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے یا طوطے والے بابا کے پاس جا کر جو ہے اپنا ہاتھ دے کر جو ہے پوچھتا ہے اور ان کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی اور اس کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیے، جو تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لکھا ہے وہ چیز ہمیں ہو کر رہے گی۔ اور اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، جوروں کے ساس اور سسرے کی خدمت کرنے والا، اور جو ہے ان کے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، جب ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو گویا کہ ماں باپ کا نافرمان بھی جو ہے ان کی جتنے بھی نیکیاں تم کرے تو وہ نیکیاں دنیا کے اندر تمہارے ختم ہو جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، کبھی کبھار جو ہے کسی کے دوستوں میں آ کر پی لیا، پھر اس کے بعد احساس ہوا کہ میں نے گناہ کا کام کیا، ایک مرتبہ جب شراب پی لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک مرتبہ معاف کرتا ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4تھی مرتبہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن بار بار شراب پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں
اور ان کی جو بھی نیک عمل ہوتے ہیں وہ نیک عمل جو دنیا کے اندر برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی آدمی ایک دن شراب پی لیتا ہے تو اس کی 40 دن تک جو ہے نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو شراب دیکھیے جو ہے میرے محترم دوستو، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، نافرمان بیوی کے بھی جو ہے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلاتا ہے، وہ بیوی جو ہے ان کے شوہر کو انکار کر دیتی ہے، تو رات بھر فرشتے اس نافرمان بیوی پر جو ہے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، دھتکارتے ہیں۔ تو گویا کہ نافرمان بیوی کے جو ہے نیکیاں اس کے برباد ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر اس کے جو ہے نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے آخر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی دنیا کے اندر۔ تو چلو ہمیں کسی مسلمان بھائی سے کچھ غلطی ہو گئی یا اپنے سگے بھائی سے کچھ غلطی ہو گئی تو پھر ہمیں اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ وہ سلام کرے یا نہ کرے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، وہ بھی جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو ٹھیک ہے۔ اگر جو 3 دن سے زیادہ اسے بات چھوڑ دیتا ہے تو وہ جتنے بھی عمل کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، روزہ رکھتا رہے گا، تو اس کے نیکیاں دنیا کے اندر برباد ہو جائیں گے، اس کے اعمال جو ہے خالی خالی نظر آئیں گے۔ میرے محترم دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفلس کون ہے جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ درہم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ آدمی ہے، غریب وہ آدمی ہے کل قیامت کے دن آئے گا، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، زکاتی ہوگا، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، وہ بہت سارے نیک اعمال کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو جو ہے دنیا میں کسی آدمی کو گالی دیا ہوگا، کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا اور کسی آدمی کا مال ناحق طور پر کھایا ہوا ہوگا اور کسی کی زمین ناحق طور پر ہڑپ کیا ہوا ہوگا، تو ایسے تمام آدمی جو ہے اس کے ساتھ آئیں گے اور آ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے شکایت کریں گے۔ اور وہ آدمی دنیا کے اندر نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، زکاتی ہوگا اور اس کا حساب و کتاب کیا ہوا ہوگا اور اس کے نیک اعمال جو اس کے دفتر کے اندر اس کے سیدھے ہاتھ کے اندر دیے ہوئے ہوں گے اور جنت کے اندر جاتا ہوا ہوگا، تو ایسے میں پورے کے پورے جو دنیا کے اندر اس نے اس کے ساتھ ساتھ گناہ کیے ہوئے تھے وہ تمام لوگ آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے، یہ تو جو ہے آدمی دنیا کے اندر مجھے ناحق مارا تھا، میرا ناحق مال کھایا تھا، میرے ناحق زمین ہڑپ کر لی تھی، اے اللہ مجھ پر ظلم کیا تھا، اے اللہ یہ جنت کے اندر جا رہا ہے اور ہم جہنم کے اندر جا رہے ہیں، یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو چھین لے گا اور تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا اور اس کے اعمال کچھ بھی نہیں رہیں گے اور اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو الحمدللہ نیکیاں کی ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنی نیکیوں کو حفاظت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان تمام جو ہے برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے نیک اعمال کو قیامت تک جو ہے ہمارے نیکیوں کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ جو ہم میں سے بیمار کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ تو انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔